ان کی تعریف خود رب کعبہ کرے، ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے، ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے، ہاں غلط بات۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، صدق اللہ العظیم۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: إن في جسد كل بني آدم لمزغة إذا فسدت فسد الجسد كله وإذا صلحت صلح الجسد كله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین اکرام، اللہ رب العالمین نے ایک بار پھر اس معافیت کے گئے گزرے دور میں ہم سب کو ایک بات جمع فرمایا۔ جو ہمارے مسلمان بھائی اس وقت جلسے کو سننے کے لیے سے آئے ہیں، اگر وہ ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں تو برائے مہربانی وہ جلسے گاہ میں تشریف لے آئے ہیں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو بات کہی جائے اس کو صحیح طریقے سے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین کہو مسلمانوں، آمین کہو، اور سن کر اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث شریف پڑھی ہے جس کا ترجمہ یوں ہے کہ بے شک بنی آدم کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے کہ جب وہ بگڑتا ہے تو جسم کے سارے اعمال بگڑ جاتے ہیں، اور جب وہ سنورتا ہے تو جسم کے سارے اعمال سنور جاتے ہیں۔ برادران اسلام، آپ حضرات کے سامنے ابھی میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ یوں ہے کہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو سنوارا ہوا دل آئے وہ اس کے کام آئے گا۔ اور دو چیزوں کی نفی کی گئی، ایک مال کی اور ایک اولاد کی۔ عام طور پر دنیا میں انسان انہی چیزوں سے دھوکہ کھاتا ہے کہ انسان کے پاس اگر مال ہے تو شیرینی کا دودھ بھی خرید سکتا ہے، اگر انسان کے پاس مال ہے تو تمام سامان خرید سکتا ہے، انسان کے تمام کام مال سے سنور سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ بڑی غلط فہمی ہے، مال سے ہر کام نہیں سنورتا، دنیا میں بھی ہر کام نہیں سنورتا، اور آخرت میں تو کوئی بھی کام نہیں سنورے گا۔ آپ خود غور کیجئے کہ انسان مال سے عینک تو خرید سکتا ہے، بینائی نہیں خرید سکتا، مال سے انسان دوا تو خرید سکتا ہے، صحت نہیں خرید سکتا، مال سے انسان نرم بستر تو خرید سکتا ہے، میٹھی نیند نہیں خرید سکتا، مال سے انسان کتاب تو خرید سکتا ہے، علم نہیں خرید سکتا، مال سے انسان لوگوں کی خوشامد تو خرید سکتا ہے، کسی کے دل کی محبت نہیں خرید سکتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ دنیا میں بھی ہر کام مال سے نہیں سنورتا، اور لہٰذا آخرت میں تو مال سے کوئی بھی کام نہیں سنورے گا۔ پھر وہاں کیا چیز کام آئے گی، کون سی چیز ہمیں وہاں ساتھ دے گی؟ تو یاد رکھنا، آج نہیں، آج سے 1400 سال پہلے اللہ پاک نے قرآن مقدس میں فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ جو سنوارا ہوا دل آئے گا، اور ایسا دل کہ جس دل پر ماسوا کی محبت کے اثرات نہ ہو، جو دل ماسوا کی محبت سے محفوظ ہو۔ جب بھی دل میں غیر اللہ کی محبت آتی ہے تو دل پر ایک داغ لگ جاتا ہے، دل پر ظلمت آ جاتی ہے، اور دنیا والی محبت سے دل کے اوپر ظلمت آتی ہے۔ اللہ رب العزت کی محبت سے یہ دل روشن ہو جاتا ہے۔ جب تمہارے دل روشن ہو جائیں گے تو یاد رکھنا مسلمانوں، تمہارے تمام کام آسان ہو جائیں گے۔ اگر تمہارے دلوں میں گندگی رہی، تمہارے دلوں میں لوگوں کی برائیاں رہی، تمہارے دلوں میں گھمنڈ رہا، تو یاد رکھنا مسلمانوں، یہ دل تمہیں وہاں ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ وہاں اگر
اگر کوئی چیز ساتھ دینے والی ہے تو سنورا ہوا دل، جس کے لیے کہا الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ جو سنورا ہوا دل آئے گا وہ اس کے کام آئے گا، گندے دلوں کا وہاں کوئی مقام نہیں ہوگا۔ وہ دل جس دل میں لوگوں کی برائیاں ہوں گی، وہ دل کہ جس دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہوگی، اس دل کا وہاں کوئی مقام نہیں ہے۔ ایسے دل کا وہاں کوئی مقام نہیں ہے۔ اپنے دلوں کو سنوار لو، ابھی کچھ نہیں بگڑا ہے، ابھی ہم زندہ ہیں، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم اپنی زندگی سنوار سکتے ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، یہ جو جلسے سجائے جاتے ہیں، یہ علماء کرام آتے ہیں، ان کا مقصد یہی ہوتا ہے، اس جلسے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ تمہاری زندگی سدھر جائے، تمہاری زندگیوں میں دین آ جائے، تمہارے دل جو ہیں یہ صاف اور نیک بن جائے۔ جلسے کا مقصد کسی کو لڑانا دھمکانا نہیں ہوتا ہے، جلسے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل صاف ہو جائیں، ہماری زندگیوں میں دین آ جائے۔ یاد رکھو مسلمانوں، جب یہ دل بگڑ جاتے ہیں تو جلدی سنورتے نہیں ہیں، سنوارنے کے لیے مدتیں گزر جاتی ہیں، تب جا کر حضرت انسان کا دل سنورتا ہے۔ یہ بگڑا ہوا دل جلدی سنورتا نہیں ہے، بہت محنتیں پڑتی ہیں تب جا کر دل سنورتا ہے۔ کہ ویرانے بھی دیکھے ہیں، آبادی بھی دیکھی ہے، جو اجڑے تو پھر نہ بسے، دل وہ نرالی بستی ہے۔ دل کا اجڑنا سہل سہی، بسنا کھیل نہیں بھائی، دل کا اجڑنا سہل سہی، بسنا کھیل نہیں بھائی، بستی بسنا کھیل نہیں، بستی بستے بستے بستی ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، جس طرح بستیوں کا آباد ہونا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اسی طرح دل کا آباد ہونا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ مدتیں گزر جاتی ہیں تب جا کر وہ بستی آباد ہوتی ہے، اسی طرح عمریں گزر جاتی ہیں تب جا کر حضرت انسان کا دل سنورتا ہے۔ کہ مصحفہ ہم تو سمجھتے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا۔ یاد رکھو مسلمانوں، جس وقت تم اس دل کو سنوارنے کی محنت کرو گے، جس وقت ہم اپنے دلوں کو سنوارنے کی محنت کریں گے، تب ہمیں معلوم چلے گا کہ اس دل میں تو بہت خرابیاں ہیں، اس دل میں تو لوگوں کی برائیوں کا انبار لگا ہے، اس دل میں تو خرافاتوں کا انبار لگا ہے، اس دل میں ایک بھی نیکی نہیں، جو بھی ہے سب برائیاں ہیں۔ ایسے دل کا وہاں کوئی مقام نہیں ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، اپنے دلوں کو سنوارنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ سب سے زیادہ ہمارے دل بگڑے ہیں۔ میں نے شروع میں حدیث شریف پڑھی ہے کہ جب یہ دل بگڑتا ہے تو جسم کے سارے اعمال بگڑ جاتے ہیں، اور جب یہ سنورتا ہے تو جسم کے سارے اعمال سنور جاتے ہیں۔ تو اپنے دلوں کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ جب تم اس دل کو سنوارنے کی کوشش کرو گے تب تمہیں پتہ بھی چلے گا، تمہارے دل میں یہ بات آئے گی اور تمہاری زبان سے الفاظ نکلے گے کہ دل تو سارا ہی داغ داغ ہو گیا، دل تو سارا ہی داغ داغ ہو گیا، کہاں کہاں مرہم رکھوں۔ یاد رکھو مسلمانوں، اس جگہ تمہیں کہاں کہاں مرہم رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس جگہ تمہیں ہر جگہ مرہم رکھنے کی ضرورت ہے۔ کہ ہمارے دل بگڑے ہوئے ہیں، ہمارے دل قابو میں نہیں ہے، ہمارے دلوں میں برائیوں کا انبار لگا ہے، ہمارے دل بہت زیادہ بگڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، اس دل کی صفائی ہونا بہت ضروری ہے۔ اس مجمع میں اس ٹائز کے اوپر وہ جو انسان ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں، ان میں کوئی ایک ایسا انسان کھڑا ہو جائے جو اپنے گھر کے اندر صفائی کو پسند نہ کرتا ہو، ہے کوئی ایسا؟ نہیں ہے ایسا۔ سب اپنے گھروں میں صفائی کو پسند کرتے ہیں، ذرا بھی کہیں کوڑا کر نظر آتا ہے تو گھر کی عورتوں کو ڈانٹ پڑتی ہے کہ صفائی کیوں نہیں کی۔ یاد رکھو مسلمانوں، اپنے گھروں میں صفائی کو پسند کرنے والوں سوچ لو، اگر نہیں سوچا ہے تو اب سوچ لو، یہ جو دل ہے یہ دل بھی تو اللہ رب العزت کا گھر ہے، یہ دل بھی تو اللہ رب العزت کا گھر ہے، اس میں بھی صفائی آنی چاہیے، اس کو بھی صاف کر لو، اس کو بھی چمکا لو۔ تم یوں کہتے ہو کہ یار ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، مجھے یوں لگتا ہے کہ ہماری نمازیں قبول نہیں ہوتی، ہوگی بھی کیسے؟ ہمارے دل جو ہے وہ صاف نہیں ہے۔ ہم نے نماز تو ادا کر لی، نماز کو نماز کے طریقے سے نہیں پڑھا۔ آج ہمارے دل برے ہیں۔
مسلمانوں بہت ضرورت ہے اپنے دلوں کو صاف کرنے کی، اپنے دلوں کو صاف کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہر انسان اپنے گھروں میں صفائی پسند کرنا ہے۔ اللہ بھی چاہتا ہے کہ بندہ اپنے دلوں کو صاف کر لے، اپنے دلوں کو رگڑائی کرے، اپنے دلوں کو چمکائے، اس کے دل کے اوپر جو گناہوں کی ظلمت پڑی ہے اس کو ہٹا دے، اپنے دل کو آئینہ بنا لے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، جس وقت تمہارے دل آئینے بن گئے، جس وقت تمہارا دل صاف ہو گیا تو اللہ رب العزت کی رحمتیں خود بخود اس دل پر نازل ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن ہماری طرف سے دلوں کو صاف کرنے میں دیر ہے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ایک خلیفہ حضرت مجذوب رحمت اللہ علیہ نے ایک شعر کہا ہے تو بہت سادہ سا، لیکن حضرت تھانوی کو اتنا پسند آیا، اس دور میں فرمایا کہ اگر میں صاحب استطاعت ہوتا تو 1,00,000 روپیہ دیتا۔ شعر کیا تھا کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، ارے اب تو آجا، خلوت ہو گئی۔ یاد رکھو مسلمانوں، ہر تمنا دل سے رخصت کرنی پڑتی ہے، تب اللہ رب العزت کی رحمتیں اس دل کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ ابھی ہمارے دل صاف نہیں ہوئے، ابھی ہمارے دلوں میں لوگوں کی برائیاں ہیں، ابھی ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر جلتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کیسے مسلمان ہیں ہم؟ ہمارے اندر برائیاں ہیں، ہم مسلمان ہم جھوٹ بولیں، ہم مسلمان ہم چوری کریں، ہم مسلمان ہم دنیا میں تمام خرافاتیں کریں، ہو ہی نہیں سکتا وہ مسلمان جو جھوٹ بولے۔ اللہ اکبر، ایک مسلمان جھوٹ بولے، ایک مسلمان چوری کرے۔ ہم نماز ہی پڑھتے ہیں، ہماری نمازیں قابل قبول نہیں کیوں ہوتی، ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو تمام بے حیا اور تمام خرافات چیزوں میں روک ٹوک کرتی ہے، لیکن آج ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے دل صاف نہیں ہے۔ ہم نے نماز تو پڑھی ہے لیکن نماز میں ہمارا دل نہیں تھا، ہم نے نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھا ہی نہیں۔ جس وقت ہم نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھیں گے، یاد رکھنا مسلمانوں، ہماری تمام جائز تمنائیں قبول ہو جائیں گی۔ ضرور اللہ ہماری تمناؤں کو پورا کرے گا، لیکن نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھو تو اپنے دلوں کو صاف تو کرو۔ ہمارے دل صاف نہیں ہے، پھر ہماری نمازیں قبول کیسے ہوں؟ آج کا نوجوان، آج کے ہم جیسے انسان بہت بگاڑ پیدا کرتے سماج کے اندر۔ میں بات کھول کے کہہ سکتا ہوں کہ آج کے گھر کے اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کرتے ہیں، اس لیے گھر کے بچے بیکار ہوتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھو، تب کے زمانے، پچھلے زمانے میں جاؤ، حضرت انور شاہ کشمیری، حضرت انور شاہ کشمیری، بابا فریض الدین گنج شکر، یہ کہ اللہ کے ولی پیڑ سے پیدا ہوئے تھے، ان کی ماں نے، ان کے باپوں نے ان کی اچھی تربیت کی تھی۔ آج ہم نے اپنے بیٹوں کا خیال کرنا چھوڑ دیا، پھٹی ہوئی پینٹیں، طرح طرح کے بال کٹنگ، اللہ اکبر، یہ مسلمان ہیں یار؟ کیا ہے یہ؟ سطر پینٹ پھٹی ہوتی ہے، سطر کھل جاتا ہے، نماز ہی نہیں ہوتی ہے، ہماری دعائیں قبول ہوگی کہاں سے؟ مسلمانوں یاد رکھو، اپنے دلوں کو بہت زیادہ سدھارنے اور سنوارنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہمارے دل نہیں سدھرتے، جب تک ہمارے دل نیک نہیں بنتے، ہمارے دل صاف نہیں ہوتے، ہماری کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ ہم عبادت کریں گے تو اس میں دل نہیں لگے گا۔ اگر تمہارا دل نمازوں میں، عبادت میں لگے گا تو انشاءاللہ ضرور وہ عبادت قبول ہوگی۔ قبول بھی کب ہوگی؟ جب تمہارے دل صاف ہوں گے۔ اللہ کے واسطے ہم اور آپ اپنے دلوں کو صاف کر لیں۔ آج ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا خلوت ہو گئی۔ جب ہر تمنا دل سے رخصت ہو جاتی ہے تب یہ دل کہیں جا کے نیک بنتے ہیں۔ دلوں کو صاف کرنے میں بہت محنتیں لگتی ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، اگر ہمارے دل صاف نہیں ہے تو ہم یوں ہی بھٹکتے رہیں گے۔ آئیے میں آپ کو ایک مجاہد اعظم کی شب بیداری سناتا ہوں۔ صلاح الدین ایوبی جنگوں میں مصروف ہیں، جنگ کا وقت ہے، مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے، اطلاع ملی کہ دشمن بہت بڑے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے۔
صلاح الدین ایوبی کو بڑا فکر ہوا کہ یار مسلمانوں کی تعداد تھوڑی سی ہے اور دشمن اتنے بڑے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے، تو مسلمانوں کے اوپر ایک مشکل وقت آ گیا۔ چنانچہ وہ بیت المقدس پہنچے، ساری رات رکوع سجدے میں گزار دی، اللہ کے حضور رونے دھونے اور دعائیں مانگنے میں گزار دی۔ صبح کی نماز پڑھ کر جب باہر نکلتے ہیں کہ ایک اللہ والے کھڑے ہیں جن کا پرنور چہرہ بتلا رہا تھا کہ اللہ نے انہیں کوئی روحانی طاقت عطا کی ہے۔ صلاح الدین ایوبی قریب ہوئے کہ میں ان سے دعا کرواتا ہوں، سلام کیا، عرض کیا کہ حضرت دعا فرمائیں، دشمن بہت بڑے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے۔ حضرت نے دیکھا صلاح الدین ایوبی کے چہرے کو پہچان گئے، فرمانے لگے صلاح الدین تیرے رات کے آنسو نے دشمن کے لشکر کو راستے میں ڈبو دیا ہے، تیرے رات کے آنسو نے دشمن کے لشکر کو راستے میں ڈبو دیا ہے۔ واقعی 3 دن کے بعد اطلاع ملی کہ دشمن کا لشکر راستے میں غرق ہو چکا ہے۔ اس لیے ہمیں راتوں کو اٹھ کر اپنے رب کو منانے کی ضرورت ہے۔ جب انسان راتوں کو اٹھ کر اپنے رب سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا کا جغرافیہ بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ بندے کا ہاتھ کیا اٹھ جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے دنیا کا جغرافیہ بدل کر رکھ دیتے ہیں، اس کے لیے تقدیروں کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ فرمائیں گے کب؟ جب ہم راتوں کو اٹھ کر اپنے رب سے معافی طلب کریں گے، ہم اپنے گناہوں کے اوپر باقاعدہ روئیں گے، اپنے رب کو سسکیاں لے کر منائیں گے۔ اللہ کے واسطے آج ہمیں اپنے دل کو بہت زیادہ صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں، ہمارے دل کالے پڑ چکے ہیں۔ اللہ کے واسطے اب جو زندگی گزری سو گزر گئی، ہم نے بہت جلسے سنے، ہم نے بہت ملاقاتیں کی، اب آئیے اللہ کے واسطے اپنے دلوں کو ہم اور آپ سنبھال لیں۔ ہمیں تہجد بھی نصیب ہوگا، ہمیں 5 وقت کی نماز بھی باقاعدہ طور پر نصیب ہو جائیں گی، لیکن اللہ کے واسطے اپنے دلوں کو سدھار لو، اپنے دلوں کو سنوار لو، اپنے دلوں کو بنا لو، تمہیں تہجد بھی نصیب ہوگی۔ آج کا نوجوان یوں ہی دنیا کے چکر میں پڑا ہے، لیکن اللہ کے واسطے کچھ دین کا بھی کام کر لیا کرو، اپنے دلوں کو بھی سنبھال لیا کرو۔ آئیے چند الفاظ کے اوپر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ تمہیں تہجد بھی نصیب ہوگی، تمہیں تمام دین کے ارکان بھی ادا کرنے میں آسانی ہو جائے گی، لیکن کب؟ تم راتوں کو اٹھو، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو۔ آؤ مسلمانوں، میں تمہیں طریقہ بتلاتا ہوں کہ تمہیں تہجد کیسے نصیب ہوگی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضرت تہجد نصیب نہیں ہوتی ہے، کوئی طریقہ بتلا دیجئے۔ حضرت نے ایک جملہ فرمایا، وہ جملہ اپنے دلوں میں بیٹھا لو مسلمانوں، انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں کامیابی آئے گی۔ حضرت نے فرمایا میرے دوست، تو اپنے دن کے اعمال کو سدھار لے، اللہ تعالیٰ رات کے اعمال کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ہم اپنے دل کے اعمال کو دیکھیں اور غور کریں، ہمیں اپنے دل کے اعمال جس دن سدھر جائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے رات کے بھی اعمال کو سدھار دے گا۔ اس لیے حضرت مولانا پیر دل فقار احمد صاحب نقشبندی انہوں نے فرمایا کہ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ جو دم غافل وہ دم کافر، جو دم غفلت میں گزر گئی یوں سمجھو کہ وہ دم کفر میں گزر گئی۔ اللہ کے واسطے آئیے ہم سب عہد کرتے ہیں کہ آج سے جو زندگی گزرے گی انشاءاللہ دین کے اوپر گزاریں گے، اپنے دلوں کو سدھارنے کی پوری کوشش کریں گے۔ ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو سدھارنے اور سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔